ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ اللہب کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورج ہے ابو لہب کے بارے میں اتری گئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر نافرمانی کی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے سورت کو اتارا اور اس کا جواب دیا کہ تم میرے حبیب کو پریشان کرتے ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا انجام بھی بتا دیا کہ جس نے بھی میرے حبیب کو پریشان کیا، یہ مسلمانوں کو پریشان کیا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ النصر کے بارے میں ہے، اور سورۃ النصر سے پہلے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ نازل ہونے والی سب سے آخری سورت تھی۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ فاتحہ ابتدا کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے مکمل طور پر جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ تھی، اس طرح آخری جو سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد ایک دو آیتیں اتری ہیں لیکن مکمل سورت بھی نازل نہیں ہوئی، تو اختتام کے اعتبار سے جو سورت ہے وہ سورۃ النصر ہے، جو انشاءاللہ جب پڑھیں گے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اب آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا، یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بھی خبر ہے، اور ساتھ ساتھ ایک تسلی ہے۔ تسلی سے اعتبار سے ہے کہ اس سے جو پہلی والی صورت ہے سورۃ الکافرون جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اس میں بعض کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سوال کیے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صورت کو آگے اتارا تاکہ آپ ان کے سوالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اور سوالات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اگلے درس میں ذکر کریں گے، تو اس صورت کو تسلی کے لیے بھی اتارا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ صورت اختتام کے اعتبار سے اور اللہ کے نبی کو بتانے کے لیے کہ اب آپ کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا، اب آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا، اس اعتبار سے بھی یہ صورت ہے۔ اس میں بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے، ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ وہ زور و شور سے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور آپ استغفار کریں، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورت اختتام کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ فتح مکہ جب ہوا 8 ہجری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، یعنی کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف۔ پھر یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں پر جو ہے نا آپ فاتح بن کر داخل ہوئے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے صورتحال پیدا ہوئی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ طور پر اسلام لے آئے تھے، یعنی کہ جن کو کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، جس طرح بعض صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں تھا، علی الاعلان آئے، بیت اللہ پر اسلام قبول کیا۔ لیکن بعض مسلمان جو تھے، یعنی کہ جو بھی فتح مکہ میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو تھوڑا سا ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر ہم اسلام لے آئے، ہم تھوڑے مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو یہ جو باقی لوگ ہم پر غالب آئے ہمیں سختیاں دیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو ان کو جب پتہ لگ گیا کہ بھائی اب اسلام میں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں رہا، جتنے کفار تھے تو جنگ بدر میں مر گئے، جنگ احد میں مر گئے، اور مکہ بھی پتہ ہو گیا جن کے کفار کی وجہ سے ہمیں ڈر لگ رہا تھا، تو لہٰذا اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، کب مکہ فتح ہوگا، تو وہ بھی جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس میں بھی اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو سب سے بڑی جو فتح ہے وہ فتح مکہ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، یعنی کہ جب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مکہ میں کچھ لوگوں کو ڈر تھا، کئی لوگ خوف میں تھے کہ اسلام ابھی لے آئے تو ہمارے پر مصیبتیں آ جائیں گی، تو پھر جب فتح مکہ ہو گیا تو فوراً جب اسلام لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ فسبح، جب فتح مکہ بھی آ جائے، لوگ اسلام میں داخل بھی ہونے لگ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، یعنی کہ اپنے رب کا ذکر کریں، واستغفر، اور استغفار کریں۔ یعنی کہ یہ بات پتہ لگ گئی کہ جب تمام صورتحال ہوگی تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو دو قسم کے صحابہ کرام تھے، ایک تو تھے جو
جو کہ بہت زیادہ خوشی منانے لگے، بھائی ہمیں خوشخبریاں آ گئی ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے اور لوگ بھی نا داخل ہو گئے۔ دوسرا طبقہ ایسا تھا کہ جو اس صورت کے بعد خوش تو ہوا لیکن غمگین بہت زیادہ ہوا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس صورت کے معنی کو سمجھ گئے تھے کہ ظاہراً تو اس میں خوشخبری ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی فتح آ گئی ہے، لیکن جب یہ فتح آ گئی ہے تو اس کے بعد جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فسبح، تو بس آپ کا ایک ہی کام ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ تو پھر حضرت ابو بکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی جانے کا وقت آ گیا۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا کا نظام قائم کیا ہوا تھا، مشورہ لیا جاتا تھا، یعنی کہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا علاقے میں جرگہ بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس طرح اس کو یوں سمجھ لے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کوئی شورا، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی، کوئی فتح ہوتا ہے، اس میں مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ مطلب کہ نوجوان تھے، ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر اپنے مشورے میں بدر کے صحابہ کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ پرانے صحابہ 313 جب آئے، جب کوئی پاس نہیں تھا، وہ ابتدائی صحابہ کرام کو درجہ بھی بڑا تھا ان کا، تو وہ صحابہ کرام کو پاس بٹھاتے تھے، یعنی کہ ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے ابھی، وہ بھی پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اشکال کیا کہ ہم تو چلو بدری صحابہ ہیں، ہم تو چلے بزرگ ہو گئے، بڑے ہو گئے، ہمارا اسلام میں قربانی ہے، یہ اس صحابی کو یعنی کہ اس اللہ کے بندے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کوئی نوجوان ہے، ان کو پاس کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ کسی اور موقع پہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ ایک موقع آیا کہ سورۃ النصر پڑھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے پوچھا جو اس وقت موجود تھے، ہاں بھائی اس کی تفسیر بتائیں، اس میں کیا خبر ہے، اس میں کوئی خبر بتائیں۔ سب نے کہا کہ خوشخبری ہے، کسی نے کوئی اور بات کی۔ آخر میں جب سب سے پوچھ لیا تو آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہاں جی آپ بتائیں اس میں کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر ہے۔ تو وہاں پر تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس ہے تفقہ میں، دین کے سمجھنے میں اتنے مضبوط ہیں، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب بٹھایا۔ تو جو بندہ دین کے سمجھنے میں، دین میں پڑھنے میں آگے، تو اس کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ مولوی سائڈ پہ کریں اس کو، ہاں جی انجینئر صاحب آپ آ جائیں، السلام، کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے، آج کل دنیا کا رواج نظر آتا ہے، کوئی انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب آئیں گے، بٹھائیں گے پاس، مسافہ کریں گے، بات چیت کریں گے، وہاں سے بیچارے قاری صاحب آ جائیں، مولوی صاحب داڑھی والے پگڑی والے آ جائیں، السلام علیکم، بس بات ختم، آپ آگے تشریف لے لیجیے۔ تو ایسا نہیں کرنا، جو بیچارے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سورج جو ہے وہ آخری نازل ہوئی، اور اس سورت ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، یعنی کہ حجۃ الوداع کیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ وہ آخری حج سن 10 ہجری میں ہوا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور ایام تشریق جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان دنوں میں سورت نازل ہوئی، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے تقریباً 80 یا 82 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ سورت مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، اس میں ایک لفظ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی جی آپ استغفار کیجئے۔ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک تھے، آپ کو بھی استغفار کا کہا جا رہا ہے۔ دراصل بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے بندے کو بات کی جاتی ہے۔ آج کل گھروں گھروں میں ہوتا ہے نا کہ جو ساس اپنی بیٹی کو کہتی ہے، اکثر وہ اپنی نوح کو سمجھا رہی ہوتی ہے اپنی، تو یوں سمجھ لیں، بلکہ اس سے اچھے انداز سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی کو استغفار کی تلقین کرتے ساتھ ساتھ امت کو تلقین کی جا رہی ہے، بھائی تم استغفار کرو۔ اللہ کے نبی تو گناہ سے پاک ہے، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت ہے۔ امت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ بھائی تم استغفار کرو، تو بھائی جب اللہ کے نبی کو تلقین کی جا رہی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہمیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کر دوں یہاں کہ اللہ نے فرمایا فسبح، آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کریں، یعنی کہ آپ ذکر کریں۔ ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی کہ نماز 4 پڑھنی ہے ہم نے، عشاء کی، وتر ہم نے 3 پڑھنے ہیں، فجر کی 2 پڑھنی ہے۔ ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے کہ بس یہاں تک کر لیں چھوڑ دیں۔ ذکر جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا مرضی چاہیں، جس میں اللہ رب العزت کے پیارے نام ہو، جتنا چاہیں زیادہ کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پڑھنا سمجھنا قبول فرمائے۔ اللہ